ہم نے اسلام آباد سے پھالیاں کی جانب رخت سفر باندھا۔ جی ہاں، وہی پھالیاں جو سکندر اعظم کے محبوب گھوڑے بیوسیفیلس سے منسوب ہے، اور فیلس سے بگڑتے بگڑتے نام پھالیا پڑ گیا۔ اہل قلم اور علم دوست ہستیوں کی ہمراہی نے سفر کو یادگار بنا دیا۔ ہماری منزل تھی پھالیا میں منعقدہ 2 روزہ کل پاکستان اہل قلم کانفرنس، جس کا اہتمام دائرہ علم و ادب پاکستان نے غزالی گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز کے تعاون سے کیا تھا۔ تعمیری ادب کا فروغ اور کل پاکستان محفل مشاعرہ کے علاوہ مسجد قرطبہ پر علامہ اقبال کی مشہور نظم سے متعلق عبید اللہ کہر کا سمعی و بصری شاہکار بھی پروگرام کا حصہ تھا، جسے شرکاء نے آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا۔ جس میں نام موت ہے وہ زندگی، روح ہے غم کی حیات، کشمکش ہے اختلاف۔ پھالیاں جم خانے میں بچوں کا ادب اور عصری تقاضوں کے موضوع پر مجلس مذاکرہ ہوا، جس میں ملک بھر کے ادیبوں نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض ریاض عادل نے سر انجام دیے۔ مذاکرے میں بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے اقدامات اور سوشل میڈیا سمیت جدید ذرائع ابلاغ کے استعمال کی تجاویز دی گئیں۔ ادبی کانفرنس اس حوالے سے بھی بہت ہی نمایاں اور اہمیت کی حامل ہے کہ ہم نے تعین کرنا ہے کہ آج کا ادیب کیا لکھ رہا ہے، کیا لکھنا چاہیے۔ ہم نے آج اس بات کو بھی طے کرنا ہے کہ پاکستان کا ادب کس نہج پر ہے۔ اہل قلم کانفرنس میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے حوالے سے کئی قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔ یکساں نصاب تعلیم نافذ کیا ہے۔ نمبر 3، اعلیٰ ملازمتوں کے لیے مقابلے کے تمام امتحانات قومی زبان اردو اور علاقائی زبانوں میں لیے جائیں۔ دائرہ علم و ادب پاکستان کے مرکزی صدر احمد حاتب صدیقی اور افتخار کھوکر کی کاوشوں کے سبب چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ادیب اور اہل قلم کانفرنس کا حصہ بنے۔ میزبان زیغ مغیرہ کی پرمغز باتوں، فی البدیہہ اشعار اور میزبانی نے کانفرنس کو یادگار بنا دیا۔